یہ گناہوں کے اندھیرے، گناہوں کی تاریکیوں میں ہم بہت دور چلے گئے، تو ہم دعا مانگتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں جو ہدایت کا نور ہے، نیکی کا نور ہے، نماز کا نور ہے، قرآن کا نور ہے، ہمیں اس روشنی میں لا کے کھڑا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کے ان ایام میں ہمیں ذوق، شوق، رغبت اور توفیق دے کہ ہم کم از کم کوشش کریں کہ کچھ نمازوں کی اذان مسجد میں آ کے سنا کریں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جو لوگ مسجد سے محبت کرتے ہیں، مسجد سے پیار کرتے ہیں، بلکہ حدیث شریف میں جن کے دل مسجد میں لگتے ہیں، جن کے دل، ایک بندہ وہ جس کا دل مسجد میں لگتا ہی نہیں، وہ تو سلام پھرتے ہی پہلی صف سے اٹھ کے سب لوگوں کو کراس کر کے نکلتا ہے کہ شکر ہے جان چھوٹی ہے۔ ایک ہے کہ جان چھڑانا اور کوئی چیز سر سے بوجھ اتار کے پھینک دینا، اور ایک ہے رغبت اور ذوق و شوق۔ یہ حدیث شریف بڑی توجہ سے سنیں کہ حضور نے فرمایا جس کا دل مسجد میں لگتا ہوگا، قیامت کے دن رب ذوالجلال اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے۔ مسجد سے محبت، مسجد سے پیار، مسجد کی خدمت، مسجد کی آبادی، مسجد کی صفائی ستھرائی، اس کی بہتری، اس کے لیے جو بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ رب ذوالجلال قیامت کے دن اس خوش نصیب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اب درس تو مکمل ہو گیا، تین چیزیں اسی سے متعلقہ جو حدیث شریف میں ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب بھی کوئی مہم درپیش ہوتی، جیسے آپ کہتے ہیں کہ بڑی یار مشکل آ گئی، جب دشمنان اسلام کی طرف سے اور حضور کے دشمنوں کی طرف سے اور منافقین کی طرف سے حضور کو کوئی تکلیف دی جاتی، دکھ دیا جاتا، جنگ مسلط کی جاتی، حالات خراب کیے جاتے، تو حدیث شریف میں یہ موجود ہے کہ ان دنوں میں، جن دنوں میں کوئی مہم درپیش ہوتی تھی، تین باتیں ایسی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کثرت سے ان باتوں کو کرتے تھے۔ وہ تین چیزیں ہیں، ایک ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کا ورد کیا تھا، ان کلمات کی برکت سے رب ذوالجلال نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے کی اللہ کریم نے آسانی فرما دی اور ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ اور قرآن مجید میں جہاں یہ آیت کریمہ ہے نا، وہاں رب کریم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کلمات سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ جو بندہ کسی مصیبت سے نکلنا چاہے، باہر آنا چاہے، جو ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرے گا، کذالک ننجی المؤمنین، کذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، جو کسی مصیبت، دکھ، تکلیف، بیماری میں پھنس جائے اور باہر آنا چاہے تو وہ کثرت سے ان کلمات سے اپنے رب کو یاد کرے، کذالک ننجی المؤمنین۔ قیامت تک جو بھی پھنسا ہوا ہوگا، نکلنا چاہے، باہر آنا چاہے، یہ آیت کریمہ کا ورد کیا کرے، فرمایا ہم اسے نجات دے دیں گے۔ کذالک ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیں گے جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ یہ درس میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ذکر دائمی ذکر ہے، یہ ذکر ان کا پوری زندگی ضرورت پڑتی ہے، پوری زندگی۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں پھنس گیا ہوں، کوئی راستہ نہیں نکلنے کا، راستہ رب کریم نے قرآن میں بتایا، اس وقت اپنے رب کی لو لگا کر پڑھا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسرے کلمات جو کسی بھی جنگ کا زمانہ آتا اور دشمنان اسلام کی طرف سے سازشوں کا علم ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام کثرت سے پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ نستغیث اور استغیث، چونکہ علم نہیں ہوتا عربی کا تو لوگ کہتے ہیں جی
کئی بندے نستغیث پڑھ دیں، کئی بندے استغیث پڑھ دیں۔ اس کو سمجھ لیں، اگر صرف اپنے لیے دعا مانگنی ہو تو استغیث یہ واحد ہے، اور نستغیث جمع ہے، اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، حضور کی ساری امت کی اگر نیت کی جائے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ نستغیث۔ اور صرف اپنا ذاتی کوئی پرسنل معاملہ ہے اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر پڑھیں گے استغیث۔ یہ واحد ہے اور وہ جمع ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے، جس طرح پڑھنا۔ یہ کلمات بڑے مبارک ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا نستغیث۔ تیسرا جو حدیث شریف میں ملتا ہے کہ جب بھی معاملات میں بندہ آسانی چاہے، کسی کام میں کوئی مشکل آ گئی، آپ کام کرنا چاہتے ہیں مکمل نہیں ہوتا، رکاوٹ آ جاتی ہے، بار بار رکاوٹ آتی ہے، کام مکمل نہیں ہوتا، تو اس کے لیے جو حضور وظیفہ خود حضور پڑھا کرتے تھے وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ وہ قرآن مجید کی جس طرح یہ آیت ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب یہ پڑھیں تو تصور کریں یہ قرآن مجید کی مستقل ایک آیت ہے۔ اسی طرح یہ آیت حضور پڑھتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ۔ کئی لوگوں کو جب میں یہ وظیفہ بتاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں جی نعم المولا و نعم النصیر بھی پڑھنا ہے، تو میں اس وقت بڑا حیران ہوتا ہوں۔ یہ دوسری جگہ آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، نعم المولا و نعم النصیر، یہ دوسری جگہ پہ ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں جتنا وظیفہ بتایا گیا ہے اتنا ہی پڑھنا چاہیے۔ جیسے مکبر تکبیر پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، تو بھائی حدیث شریف میں تو اتنا ہی ہے نا، تو جو سننے والا ہے وہ پڑھے محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، تو وہ موقع محل جو ہے، ہر ذکر کا ایک موقع محل ہوتا ہے۔ لہذا جتنا حدیث شریف میں بیان کیا گیا اسی قدر ہمیں ورد کرنا چاہیے، اپنے ساتھ سے کوئی لفظ کا اضافہ کرنا وہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اونچی آواز سے اذان سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ دل میں پڑھے اگر پڑھنا ہے، مؤذن اگر پڑھنا چاہتا ہے تو دل میں پڑھے، کیونکہ اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ پڑھیں گے تو شاید کسی کو غلط فہمی ہو جائے کہ شاید یہ بھی اذان ہی پڑھی جا رہی ہے، اس لیے ان باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے ایک درس میں عرض کیا تھا، جب حضور نے تعداد بتا دی ہے تو تم اس میں اپنی قیاس آرائیاں ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور جب حدیث شریف میں آیا ہے کہ چوتھا کلمہ 10 دفعہ صبح و شام پڑھو، جی یہ جادو کا توڑ ہے، نحوست کا توڑ ہے، تو پھر ایسے ہی کہہ دینا جی میں پوری تسبیح پڑھ لوں تھی۔ میں نے کہا حضور کی بات پہ اعتماد و یقین نہیں ہے، تو جب 10 دفعہ سرکار نے فرمایا تو 10 دفعہ پڑھو۔ نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، نہ 32 نہ 34، سرکار نے فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ۔ تو اللہ اکبر تو 34 دفعہ ہے، باقی 33 مرتبہ، تو جتنا حضور نے بتایا ہے اس قدر۔ اب حضور اتنا پڑھتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ کسی بھی کام میں رکاوٹ ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس وقت یہ ورد، یہ 3 وظیفے ایسے ہیں کہ یہ پابندی سے کیا کریں، تعداد اپنی سہولت کے لیے مقرر کریں، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، اذیت میں ڈالنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آسانی اللہ کریم نے چاہی ہے۔ روزے کے بارے میں بھی قرآن میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، روزے تمہیں تنگی دینے کے لیے نہیں آئے، تمہارے لیے آسانی ہے۔ بیمار ہو تو نہ رکھو، شیخ فانی ہو تو فدیہ دے دو، مسافر ہو تو نہ رکھو، کیونکہ فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا۔ تو یہ 3 وظیفے ہیں، انہیں گھر جا کے اگر کاپی پہ لکھ لیں زندگی بھر آپ کو فائدہ دیں گے، اور پھر کسی سے کوئی تعویذ لینے کو، دم کرانے کی پھر ضرورت نہیں رہتی۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اس ذکر کی برکتیں خود بخود حاصل ہوتی۔ تو اللہ کریم سے توفیق مانگتے ہیں تو ان وظائف کو بھی اپنے ورد میں رکھا کریں۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق